پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف میں بیان فرماتے ہیں، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاہر امتا او حرہ فولدہ ولد زنا لا یرث ولا یورث۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی باندی سے بدکاری کی یا آزاد عورت سے بدکاری کی، پھر اس سے بچہ پیدا ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ کسی نے سوال کیا، کیا ولد الزنا زانی کا وارث ہوگا یا نہیں؟ اگر ولد الزنا بچہ زانی کا وارث نہیں تو پھر کس کا وارث بنے گا؟ اور اس ولد الزنا بچے کا وارث کون ہوگا؟ اس بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مسلم شریف اور بخاری شریف کی روایت ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اختصم سعد بن ابی وقاص وعبد بن زمعۃ فی غلام۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ فقال سعد هذا یا رسول اللہ ابن اخی عتبہ بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ بچہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ عہد الی انہ ابن، میرا بھائی جب دنیا سے رخصت ہونے لگا مجھ سے معاہدہ کرایا، مجھ سے وعدہ لیا کہ آپ میرے بیٹے کو عبد بن زمعہ سے لے کر رہیں گے، وصول کر کے رہیں گے۔ انظر الی شبہ، اے اللہ کے رسول اس بچے کی مشابہت دیکھیں، اس بچے کی شکل و صورت کو دیکھیں کہ اس بچے کی شکل و صورت میرے بھائی سے ملتی جلتی ہے۔ وقال عبد بن زمعہ اخی ولد علی فراش ابی من ولیدتی۔ عبد بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ بچہ میرا بھائی ہے، میرے والد محترم کی باندی سے پیدا ہوا ہے۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی شبہ، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی شکل و صورت کو دیکھا، فرآ شبہا بینا بعتبہ، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ اس بچے کی شکل و صورت تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عتبہ کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ وقال هو لک یا عبد، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد، یہ آپ کا بھائی ہے، یہ بچہ آپ لے جائیں۔ الولد للفراش وللعاہر الحجر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے قانون بیان فرما دیا کہ ہر عورت کا بچہ اس کے شوہر کا ہوا کرتا ہے، چاہے وہ بدکاری سے ہی کیوں نہ ہو، اور بدکار انسان کے لیے اور زانی کے لیے پتھر ہوتے ہیں۔ زانی کو حسب و نسب نہیں ملتا بلکہ زانی کے لیے پتھر ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عورت کا بچہ اس کے شوہر کا ہوگا۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف میں بیان فرماتے ہیں، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاہر امتا او حرہ فولدہ ولد زنا لا یرث ولا یورث۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی باندھی سے بدکاری کی یا آزاد عورت سے بدکاری کی، پھر اس سے بچہ پیدا ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تو یہ بچہ زانی کا وارث ہوگا اور نہ ہی زانی اس بچے کا وارث ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر قانون بیان فرما دیا کہ اس بچے کا وارث اس عورت کا شوہر ہوگا اور یہ بچہ اس عورت کے شوہر کا وارث بنے گا۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہر مسئلہ ہم علماء کرام سے معلوم کریں۔ ایسے مسائل جو بہت مشکل ہیں، جن مسائل کو ہر انسان نہیں جان سکتا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ علماء کرام سے پوچھ کر چلے، ہر بات کے بارے میں پوچھیں، ہر مسئلے کے بارے میں پوچھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔